نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. میرے ساتھ اظہر سجاد ہیں اینڈ یو گائز آل نو. میرے ساتھ 2 دفعہ پہلے پروگرام کر چکے ہیں. اسلام آباد میں ہیں, ہسٹورین ہیں اور بہت تاریخی کتابیں ہیں, جرنلسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ اردو میں ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں اور پاکستان کی میں آج کل انہیں دائی بھی سمجھتا ہوں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ڈائریکٹ اظہر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم اظہر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بھائی السلام. مباق بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس دعائیں. میں بلا تمہید ڈائریکٹلی کوشچن کرتا ہوں. اسلام آباد میں کیپٹل میں رہتے ہیں, تازی جنگ بھی جیتی ہے, غرور بھی پایا جاتا ہے طبیعت میں. ابھی پورا دن آپ گزار کے باہر آ رہے ہیں, تو آج کا کیسا تھا پاکستان؟ آج کا پاکستان بیان کریں پہلے. آج کل کا جو پاکستان ہے نا, وہ بڑے واضح طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان ہے. اور اس سے پہلے یہ اگرچہ مغالطہ رہتا تھا کہ یہ ڈیموکریسی ہے, یہ سول ڈیموکریسی ہے, اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر مسائل ضرور ہیں لیکن یہ پاورفل ہو رہی ہے. لیکن اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بالکل جو ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ یہ صفحہ الٹ کے ایک نیا صفحہ آ گیا ہے, جس میں یہ بات جو ہے وہ ڈیموکریسی کے سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل جماعتیں, سب پہ یہ بات بڑے واضح طور پہ کھل چکی ہے کہ پاکستان میں جو طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور باقی سارے مورے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے سانچے میں فٹ آئے گا وہ جیل کے باہر رہے گا, اور جو فٹ نہیں آئے گا وہ جیل کے اندر ہوگا. استاد, آج کی دنیا میں سارے اسٹیٹ سسٹم جو ہے, ریاستی نظام ایڈریسیبل ہے. ڈیموکریسی پہ بھی بڑی انگلیاں ہیں اور بڑے سوالات ہیں. اور پھر جب چائنا کو دیکھتے ہیں, اتھارٹیرین سسٹم ہے, لوگ خوش ہیں. ایک بڑی اکثریت انجوائے کر رہی ہے, غربت سے نیچے نکالا ہے کافی بڑی تعداد کو. عام آدمی جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جسے روٹی کا, بچوں کی تعلیم کا, صحت کا, تحفظ کا, روزگار کا مسئلہ ہے, اسے ڈیموکریسی سے کچھ لینا دینا ہے؟ دیکھیں افاق بھائی, یہ بہت بنیادی سوال آپ نے کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو بھی اگر ہم ڈیموکریسی کی جو ویب سائٹ ہے, جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے, تو آپ کا ملک جو ہے جو دنیا میں ڈیموکریسی اور انسانی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے لیڈنگ ہے, اس کا بھی اس میں نمبر 36 نمبر ہے, اور ہمارا غالباً 80 کے بعد آتا ہے. تو اب یہ جو دنیا ہے بیسیکلی یہ ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی کی دنیا ہے. یہ ایک نئی اصطلاح ہے کہ ہائبرڈ ڈیموکریسی, جہاں پہ جو اسٹیٹ کے مقتدر ایک اقتدار اعلیٰ کو ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے. پھر اسلامک ڈیموکریسی میں یہ بحث آئی کہ اسلامک ڈیموکریسی میں اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہے. لیکن جو یہ جو ہائبرڈ ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ کیا ہے, اسٹیٹ کی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے حال کے اندر, اور وہ اسٹیٹ کا مستقبل کیسے دیکھتی ہے. اس پیراڈائم کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پالیسیاں ڈیفائن کرتی ہے, اور انہی پالیسیوں کے تحت جو ہے وہ سارے ادارے پھر پرفارم کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ اس کی ترقی گزشتہ 30 سالوں کے اندر جو بے مثال ترقی ہے وہ بھی اسٹیٹ کی اسی نئی ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے, اور انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے جو ہے وہ باہر نکالا ہے. اور یہ ایک دنیا میں جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے جہاں پہ جو ہے وہ اتنی ہیوج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو چائنا کی مثال کو دیکھتے ہوئے, یہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب جو باقی ریاستیں ہیں وہ بھی اسی طرف گامزن ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بھی جو مسئلہ ہے وہ عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ڈیموکریسی, ہائبرڈ ڈیموکریسی, اسلامی جمہوریہ یا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, یہ سارا نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ تو 2 وقت کی روٹی ہے, عام آدمی کا مسئلہ روزگار ہے, عام آدمی کا مسئلہ غربت ہے, عام آدمی کا مسئلہ صحت ہے, اور عام آدمی کا مسئلہ تعلیم ہے. عام آدمی چاہتا ہے کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں, چاہے نظام کوئی بھی ہو. تو اب یہ جو نظام کی ڈیفینیشن تھی کہ یہ جو نظام جو ہے وہ جمہوریت اس طرح ہونی چاہیے, یہ جب اقوام متحدہ بنی
تو یہ جو ہے وہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے آپ کے ملک کے روزولٹ جیسے، انہوں نے یہ ڈیفائن کیا جی جمہوریت ہے، اب کلونیلزم نہیں ہوگا، اب ڈیموکریسی چلے گی اور اس طرح چلے گی جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں. تو یہ نظام بھی دنیا نے دیکھا کہ یہ بھی آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ 80 سال جو ہے کے بعد جو ہے یہ اپنی افادیت دکھا نہیں سکا، اور دنیا جو ہے وہ سٹل جنگوں کی صورت میں ہے. اس لیے اب ریاستوں کو جو ہے وہ کسی نئے نظام کی طرف جو ہے وہ غیر مرئی طور پہ یا غیر ایک محسوس طریقے سے جو ہے وہ ریاستیں اپنی کسی نئی ڈیفینیشن کی طرف جو مغربی ریاستیں ہیں وہ بھی گامزن ہیں. سجاد، بہت سارے سوالات آپ کی گفتگو سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ انسانی، اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ہیومن ہسٹری، تو اشرافیہ ہمیشہ سے پرویل کرتی ہے. رولنگ کلاس جو ہمیشہ سے ہے، پیسے والی، دولت والی، وہ کوئی بھی نظام لے کر آئے، مذہبی لے آئے، سیکولر لے آئے، ڈیموکریسی، یو نیم اٹ، ایتھارٹیرین، وہی پرویل کرتے ہیں آخر میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کوئی ایسا نظام جو جس طریقے سے 80% دنیا کی 85% دولت جو ہے ایک مخصوص خاندانوں کے پاس ہے، اور 15% کے پاس ایک طرف ہے اور 85% کے پاس ایک طرف ہے، تو اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ ٹیکنالوجی بھی آئی ہے بھی ہے اور سب کچھ ہے، مگر بیسک اخلاقیات جو ہے، ہیومنٹی جو ہے، وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو کہا جاتا تھا کہ دنیا میں ایک ہی نظام ہے اور وہ کیپٹلزم ہے اور جمہوریت اس کی بائی پروڈکٹ ہے، تو بیسیکلی کیپٹلزم نے یہ جو ہے یہ ثابت کیا ہے، اور بالخصوص کورونا سے پہلے کی اگر دور دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو دولت ہے وہ چند 1% جو امیر لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے، اور دولت کی ایسی ناہمواریاں پیدا ہوئی ہیں جہاں آپ تیسری دنیا کو تو چھوڑ دیں، جو پہلی دنیا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ زندگی روز مشکل سے مشکل تر بنائی جا رہی ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس پہ جو چیک اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے تھے، وہ سرمایہ دارانہ نظام اتنا طاقتور ہوا کہ اس نے ان جو چیک اینڈ بیلنسز تھے ان کو بھی اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. اس نے اپنے مفادات کے تحت ریاستوں کو رون ڈالا، ریاستوں کے نظاموں کو رون ڈالا. اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے وہ مغربی مفکرین کو کرنی چاہیے، ان کی یونیورسٹیوں کے اندر ہونی چاہیے کہ ان کے اندر کا جو فیلئر ہے یہ فیلئر کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اور کیسے جو ہے وہ اداروں کو یا عام آدمی کا جو مفاد ہے اس کو جو ہے وہ سبقت رکھی جانی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ کیپٹلزم، اور ایسا کیپٹلزم جو بڑا ورسٹ ہے. دیکھیں جب امریکہ، نو ڈاؤٹ کہ امریکہ کی جو مثال ہے وہ کیپٹلزم سے ہے، سرمایہ دارانہ نظام سے ہے، اور اس وقت جو امریکہ کے آباء و اجداد کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ جو ہے یہ سرمایہ داروں کا بزنس ترقی کرتا ہے تو کاروبار کے مواقع پھیلتے ہیں، مزید فیکٹریاں لگتی ہیں، مزید کاروبار آتے ہیں، ریاست کے پاس مزید ٹیکس آتے ہیں. لیکن ایسا جو ہے وہ ہوا تو ہے، لیکن اس کا فائدے کے بجائے نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو سرمایہ دار تھا وہ اتنا پاورفل ہوا کہ اس نے حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے پہ جو ہے وہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے. اب بالخصوص دیکھیں کہ یہ جو نیا میڈیا آیا ہے، جو سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اب لوگوں کو کسی بھی پروپیگنڈے کے تحت آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ وہ نیریٹو بنا سکتے ہیں، اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں سے، اور آپ کا نیریٹو جو ہے وہ چاہے عام آدمی کے مفاد میں نہیں ہے، اس ملک کے مستقبل کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن آپ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں کو کاسٹ کر سکتے ہیں، انہیں اپنے مفاد کے تحت زرخیز بنا سکتے ہیں، اور ان سے اپنی فصل اٹھا سکتے ہیں، اور وہ فصل آپ کے مفاد کا تو تحفظ کرے گی، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے عام آدمی کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، وہ اس ریاست کے مستقبل کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ یہ بنیادی طور پہ تو اکیڈیمیا کو بڑی کرنا ہے. طویل بحث ہے، بڑی انٹلیکچوئل اور بہت اچھی بحث بھی ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف چلتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ عام آدمی کو کسی حد تک مطمئن کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بالخصوص جو ہے وہ اپنی جو پچھلے 30 سال ہیں ان کو اگر دیکھتا ہوں
تو ان میں تو جو جمہوری حکمران آئے انہوں نے بھی خواب دکھائے، اس میں مشرف صاحب آئے انہوں نے بہت سارے خواب دکھائے، انہوں نے جو ہے وہ ایک نعرہ دیا سب سے پہلے پاکستان، اب جو ہے وہ نعرہ جو موجودہ چیف ہیں جو فیلڈ مارشل بھی بن چکے ہیں ان کا نعرہ ہے ہمیشہ زندہ باد پاکستان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیریٹو جو ہے وہ غیر محسوسانہ طریقے سے وہ خود اپنی نجی گفتگو کے اندر یا اس ٹاک کے اندر جو اوورسیز پاکستانی سے جا کے کرتے ہیں، یہاں تو زیادہ ٹاک ان کی اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ جب اوورسیز پاکستانی کنونشن میں انہوں نے جو گفتگو کی یا حال ہی میں جو انہوں نے بیلجیم کے اندر گفتگو کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ پاکستان کا مستقبل بدلنے جا رہے ہیں، پاکستان سے غربت ختم کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو منرل سیکٹر میں ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 500 جو 5 ٹریلین ڈالر یعنی 5000 ارب ڈالر کی جو ہے وہ معدنیات کے ذخیرے موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ خواب ہیں جن سے ہر پاکستانی کو جو ہے وہ بہت زیادہ امیدیں تو وابستہ ہو گئی ہیں، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگلے ایک سال کے اندر اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر تو کچھ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا یا بہت سلو پیس میں ہوتا ہے تو پھر اس کو ویسے ہی نعرے سمجھے جائیں گے جس طرح پہلے جمہوری حکمران یا فوجی حکمران قوم کو دیتے آئے ہیں۔ وہ میں نام تو نہیں بتاؤں گا، میں نے ابھی 2 دن پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ پاکستانی امریکن پاکستانی بہت بڑے انٹلیکچوئل بات ہو رہی تھی حافظ صاحب پر، تو کہنے لگے دیکھو بھائی میں نے تمہیں 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ضیاء الحق کو 4 آیتیں یاد تھیں تو اس نے پاکستان کی سماجی حیت بدل دی، اس کو پورا قرآن یاد ہے، بس یہ ذہن میں رکھے۔ پھر کل میں نے انور اقبال کا انٹرویو کیا ہے، انور اقبال ڈان کے کارسپونڈنٹ ہے، 2 امریکن پریزیڈنٹ کا بھی انٹرویو کیا، ڈیکیڈز میں نے 30 سال تو یہاں مجھے انہیں دیکھتے ہوئے، تو ان سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ یہ منرلز کا، میں نے کہا ہسٹوریکلی تو جہاں یہ منرلز نکلے ہیں ان کی عوام کو تو کچھ نہیں ملا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب، یہ دیکھیں عرب دنیا میں تو بڑی ترقی ہوئی اور انہوں نے عوام کو بھی دیا، تو ایک تو گیس اور پیٹرول منرلز میں نہیں آتے، اچھا پھر منرلز چائنا کے پاس 70% دنیا کے 60 to 70% چائنا کے پاس ہے، پھر بھارت کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ہے یقیناً، تو پاکستان میں جو کرپشن ہے، جو مس مینجمنٹ ہے، جو انفراسٹرکچر، جو سرکار کا انفراسٹرکچر ہے ٹوٹ گیا ہے، اس میں لگتا ہے کہ کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اگر ہم موجودہ نقطے اور موجودہ جو صورت حال ہے جو کرپشن ہے بیوروکریسی کے اندر، پالیٹیشنز کے اندر، اور ایون ملٹری جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو جو ہے وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سونا بھی نکل آئے گا اور کو بہت بڑے ذخائر بھی آئے جائیں گے تو اس کی حالت جو ہے وہ جو الجزائر ہے یا اس طرح کے جو ملک ہیں یا جس طرح جن کے جو افریقی ملک ہیں جن میں ہیرے جواہرات نکلتے ہیں ان سے مختلف نہیں ہوگی کہ پیسہ ویسٹرن کمپنیاں تو لوٹ مار کے لے جائیں گی اور لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ الجزائر کے اندر اتنے بڑے جو ذخائر ہیں پیٹرولیم کے ہیں، غالباً 3 4 نمبر پہ وہ نکل رہا ہے پیٹرولیم وہاں سے، لیکن عملی برازیل ہے، غربت بہت ہے، خانہ وینزویلا جنگی ہے، ہے۔ ان کا کیا حال جی ہے؟ جی، تو خانہ جنگی ہے۔ ساتھ میں ایک اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں امریکنز کو لایا جا رہا ہے تاکہ انڈیا سافٹ ہو جائے، کہ امریکہ سے پنگا نہ ہو، اور چین کو کے پی کے میں رکھا جائے گا۔ تو میں نے انور اقبال سے پوچھا کہ اگر سیکیورٹی کے ایشو بڑھتے ہیں بلوچستان میں، انسرجنسی بڑھتی ہے، تو کیا امریکہ اپنی سیکیورٹی لے کر آئے گا؟ تو انہوں نے کہا نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ انویسٹمنٹ آئے گی اسی شرط پہ کہ پہلے آپ سیکیورٹی کنٹرول کریں، اور یہ بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میرا اصل سوال یہ ہے کہ امریکن کمپنیوں کے آنے سے پہلے انسرجنسی پہ کنٹرول ہو جائے گا؟ دیکھیں جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے اس کی وہ ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ لنک رہی ہے۔ اگر پہلے والی انسرجنسی آپ دیکھیں جس کا اختتام جو ہے 1980 کے اندر ہوا تھا، تو اس وقت تقریباً 40,000 بلوچ انسرجنٹس اور ان کی فیملیز
جو ہے وہ کندھار کے اندر رہ رہی تھیں اور انہیں رشیا سپورٹ کر رہا تھا فل پاکستان کے اندر. بلکہ ایون ایک وقت ایسا آیا, میں اس جو انسرجنسی کے لیڈر تھے میر ہزار خان, ان کا جو ہے وہ ان کی بایوگرافی حال ہی میں سامنے آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب رشیا نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جا کے جو ہے وہ کوئٹہ اور گوادر پہ قبضہ کر لیں, یعنی اس حد تک وہ انسرجنسی آگے جا چکی تھی. لیکن پھر جب رشین فورسز کو افغانستان کے اندر شکست ہوئی تو وہی انسرجنسی نہ صرف ختم ہوئی بلکہ وہ 40,000 جو افراد تھے جو افغانستان کے اندر بلوچ رہ رہے تھے وہ واپس آئے. ان کے سرداروں نے معافیا مانگی ریاست کے ساتھ, ان کے سامنے ہتھیار ڈالے اور وہ ایک معاہدہ ہوا اور وہ آ کے رہنے لگے. اب بھی جو حالیہ انسرجنسی ہے یہ بھی ایکسٹرنل فیکٹر ہے, اور اس میں ایک فیکٹر انڈیا ہے اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ چین ہے. چین جو ہے وہ جب بلوچستان میں آیا ہے تو بہت سارے گلف کے کنٹریز ہیں جو امریکن الائی ہیں یا امریکہ خود ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ چائنا جو ہے وہ گوادر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو گوادر ہے, میں اگر تاریخی طور پہ دیکھوں تو یہ جب پاکستان کو ملی تھی اس میں جو ہے وہ نون جو ہے جو وزیر اعظم پاکستان کے رہے, وہ یہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے لیا تھا. جبکہ جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے مطابق اس وقت بھی گوادر جو ہے وہ جو MI5 اور MI6 تھی برطانیہ کی, ان کی جو ہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی سے ملا تھا عمان سے. اور اگر اس وقت وہ بیک چینل ڈپلومیسی نہ چلاتے اور عمان کے جو امیر تھے اس کو مطمئن نہ کر سکتے, اس پہ پریشر نہ ڈالتے, تو گوادر کبھی پاکستان کو نہیں ملنا تھا. اور وہ یہ پریشر اس لیے ڈال رہے تھے کہ اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ گوادر کے اندر ایک نیول بیس بنائے گا. لیکن جب یہ گوادر پاکستان کو مل گیا تو رشیا نے پاکستان کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر یہاں پہ نیول بیس برطانیہ نے بنایا تو میں یہاں پہ حملہ کر دوں گا, اس لیے وہ نیول بیس تو بن نہیں سکا. اب بھی یہ جو گوادر ہے یہ اس کو جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک بہت اہم اہمیت حاصل ہے. اس کو چین کے جب دیا جا رہا تھا تو وہاں پہ امریکنز اور دوسرے جو ویسٹرن الائز ہیں وہ یہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے, جس کی وجہ سے بلوچستان انسرجنسی پھیلتی رہی ہے. اب اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چین کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی آن بورڈ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بنیادی طور پہ امریکیوں کے آن بورڈ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ پھر انڈیا کی ضرورت ہوگی بلوچستان انسرجنسی کرنے والوں کے جو سپورٹ کرے, اور نہ ہی کوئی دیگر ملک اس کو سپورٹ کر سکے گا امریکی کو ہوتے میں. تو آدھی ایمرجنسی تو وہیں ختم ہو جائے گی, اور باقی جو انسرجنس رہ جائیں گے جو 2-4 ہزار ہیں پہاڑوں پہ ہیں, ان کے لیے میرے خیال میں جس دن 5 امریکہ کے ڈرون فضا میں آئے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ یا وہ پہاڑوں پہ مرنا ان کی قسمت میں ہوگا اور یا پھر ہتھیار ڈالنا اور معافی مانگنا, اس کے علاوہ آپشن جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو یہ اگر امریکی آتے ہیں تو یہ بذات خود اس بات کی گارنٹی ہے کہ بلوچستان انسرجنسی ختم ہو جائے گی. سجاد, آپ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا, دیکھیں امریکہ اور چائنا کے درمیان لڑائی تو کبھی نہیں ہوگی, بزنس کی دنیا ہے, اور پاکستان جیسے ملک سے بھی یہ ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی نہیں ہے, یہ امریکہ کی ضرورت ہے کہ جی چائنا کے ساتھ پاکستان کو اکیلے نہیں چھوڑنا, اور انڈیا کو بھی بیلنس کرنا ہے کہ اگر پاکستان بہت کمزور ہو جائے گا تو چائنا اور انڈیا جو پھر خطے میں وہ آپ سب سمجھتے ہیں. پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس پیدا کر سکے گا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب کے دور میں جب امریکی وزیر خارجہ یہاں پہ مری آئے تھے اور پھر وہ مری سے غائب ہو گئے اور وہ بیجنگ چلے گئے, پہنچ گئے, دنیا کو یہ نہیں پتا چلا. پاکستان نے اس وقت بھی رول پلے کیا تھا چائنا اور امریکہ کو قریب لانے میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو چین ہے, چین کی جو پالیسی ہے, جہاں تک مجھے جو ہے جو پاکستانی ماہرین ہیں چین کے جو بہت زیادہ چائنا جاتے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ کسی صورت کسی ملک کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتا, وہ لڑنا نہیں چاہتا, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے. وہ ایک نئے ماڈل کے ساتھ آیا ہے کہ آئیں بزنس کریں, بزنس ایک دوسرے کو کرنے دیں اور مقابلہ بزنس میں کریں. تو اگر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ چین اور امریکہ کو دونوں کو پاکستان کے اندر, ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اگر امریکہ کو لا رہی ہے بلوچستان کے اندر تو اس کا بالکل واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ چائنیز آن بورڈ ہیں اور چائنا کی یہ مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی گرینڈ ڈائیلاگ بھی ہو سکتا ہے,
اور اس میں پاکستان رول پلے کر سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن کے اندر ہے یا یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا یہ کر رہی ہے آلریڈی. مجھے یہ بتائیے، امریکہ، چین، یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہے، کیا امریکن یا چائنیز بھارت کے مودی جا رہے ہیں چائنا، اور چائنا ایک بڑی پاور ہے دنیا میں، سیکنڈ نمبر پہ ہے. امریکہ اور چائنا مل کے یا الگ الگ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو کہیں بیلنس کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اس ریجن کے حوالے سے دیکھیں تو جب جو ہے وہ 2013 میں سی پیک جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا تھا، تو امریکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 2011 میں ایک نئے سلک روڈ کا جو ہے وہ منصوبہ دے چکا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نیو سلک روڈ ہے یہ چنائی سے جو ہے وہ شروع ہوگا اور لاہور اور کابل اور آگے یہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر وہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اندرونی ان کے مسائل تھے یا معاشی مسائل تھے یا کیا تھا؟ لیکن یہ ہے کہ اس کے ڈیلے ہونے سے چائنا نے ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا، جس کا ایک بڑا کمپوننٹ پاکستان کے اندر سی پیک کے نام سے جو ہے وہ آیا ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ریجن ہے جس کے اندر جو ہے وہ رشیا، چائنا اور انڈیا اور باقی ملک ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ریجن ہے، بہت بڑی آبادی ہے. یقینی طور پہ امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ اس ریجن کے ساتھ جو ہے وہ بڑا کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے، جو ہے وہ نہ صرف اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں نہیں ہے. اب یہ ایک مفادات کی گیم ہے کہ ہر ملک جو ہے، جو ہر اتحاد ہے، وہ اپنے اپنے مفادات کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیل کی گنجائش تو ہر وقت جو ہے وہ موجود ہے، کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ محاذ آرائی کسی صورت نہیں چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے یہ دنیا جو اس وقت جو ہے جس میں بہت زیادہ جنگوں کے امکانات ہیں. آپ دیکھیں کہ یوکرین وار ہے، پھر یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو وار جو ہے وہ شروع ہے، تو اب اس کو اختتام تو کسی صورت کرنا ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوششیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں کہ نہ صرف ان جنگوں سے جان چھڑائی جائے بلکہ یہ جو کانفلکٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. آپ دیکھیں ٹرمپ کی زیادہ جو توجہ ہے وہ انہی کانفلکٹ کی طرف ہے، کہ کبھی وہ جو ہے وہ آذربائیجان کے اور آرمینیا کے درمیان معاہدہ کراتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑا بریک تھرو کرنے کی کوشش نظر آتے ہیں. سارا اور کاروبار ہے، اور جی جی، آرمینیا اور اور وہ کاروبار آذربائیجان امن کے سے منسلک ہے. معاہدے سے یاد رکھیں دنیا کا کوئی کاروبار جب تک پیس نہیں ہوگا نہیں چلے گا. تو پیس اب کیا یہ ہے جو کہ جب پاکستان معاہدے کے ہو اندر بھی رہے کشمیر کا ایشو ہے، ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کروا دیا 99 ایئر کے لیے، پٹے پہ جو ہے وہ روڈ لے لیا 43 جو کلومیٹر کا، جو آذربائیجان اور آرمینیا کے بٹوین میں جو اسپیس ہے جہاں سے ان کا دوسرا پارٹ ملتا ہے جو ترکی کو جا کے لگتا ہے، وہ بڑا خیر ہم مان نہیں جاتے. مجھے یہ بتائیے، یہ اسٹیبلشمنٹ آرمی رول جو بھی ہے، اس سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اب کہاں کھڑی ہیں؟ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری اب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ جب وہ پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، نشیب و فراز نظر آتے ہیں، کہ میرے خیال میں اب وہ اپنی اولادوں کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ جس اتار چڑھاؤ سے اور نشیب و فراز سے ہم گزر کے آئے ہیں ہماری اولادیں بھی اسی سے گزریں. تو وہ میرے خیال میں اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو آن بورڈ رکھتی ہے اور کوئی بھی ایسا جو ہے سولوشن، کوئی بھی ایسی ترمیم جہاں پہ ان کے مفادات بھی ہٹ نہ ہوں اور ملک کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات بھی ہٹ نہ ہوں، تو وہ میرے خیال میں جو ہے وہ اس پہ گزارا کر لیں گے. مطلب مال بنتا رہے ان لوگوں کا اور جاہو جلال قائم رہے، یہی رہ گیا نا پھر. بالکل، جاؤ جلال تو پھر دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہاں، اسی جاؤ جلال کا حصہ ہے. اپنا حصہ وصول کر لیں.
اس جی میں جی پی ٹی آئی عمران خان کہاں ہے اب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو رستے میں رکاوٹ ہے وہ خود اس کا جو اس کے اندر ایک یہ سمجھیں کہ اکڑ پن ہے وہ اس کے رستے میں رکاوٹ ہے. آج بھی اگر عمران خان جو ہے وہ اپنا سر نیچا کر لیں تو میرے خیال میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم نہ صحیح لیکن بطور جماعت جو ہے ان کی قبولیت ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال وہ سے جو ہے وہ اپنے اگر سوری ٹو کٹ یو اگر وہ سر جھکا لیں تو یہ پاپولیرٹی قائم رہے گی؟ نہیں، پاپولیرٹی تو قائم نہیں رہے گی، اور لیکن پاپولیرٹی جو ہے وہ پھر ڈیوائیڈ انہی جماعتوں کے اندر ہوگی. اس میں سے لوگ جو ہے وہ کچھ نون لیگ کو چلے جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی کو چلے جائیں گے، کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں گے. تو اس کے ساتھ اس سر جھکانے سے جو اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو ہے وہ جو موقع میسر آ جائے گا کہ وہ یہ تسلیم کرا لے گی کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو بھی کرنا ہے وہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. تو مطلب پی ٹی آئی بھی گئی، سارا سیاسی سینیریو ہی ختم ہو گیا نا، پولیٹیکل جو کلاؤڈ جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی. تو اب کتنے سال تک یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا؟ دیکھیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو حالیہ پاکستان انڈیا جو جنگ ہے اس کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ جہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے سامنے آپ جو ہے وہ ان کی سیاسی جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جنرل عاصم منیر ایک بہت پاورفل لیڈر کے طور پہ سامنے کھڑے ہیں. وہ ایک فوج جو ہے وہ پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور یہ جو پاور ہے یہ اس کو اب وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو اکانومی کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس کو یہ جو امریکنز کے ساتھ منرلز کے ایشوز ہیں، اس سے پہلے وہ چائنا کے ساتھ بہت بڑا انیشیٹو لے چکے ہیں جس کے اندر ایگریکلچر کے اندر جو ہے بہت زیادہ انقلاب جو ہے وہ لایا جا وہ رہا تو ہے. نہریں چائنیز وغیرہ بہت نہیں بڑی ملی چولستان میں، ہاں جی پانی کا جی مسئلہ، جی وہ تو اس میں تو وہ پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو وہ نہروں کیسے ایگریکلچر پہ آگے بڑھیں گے؟ اچھا، یہ لڑائی جو ہے یہ اخباروں میں لڑائی بھی ہے، سمجھوتا بھی ہے، لیکن نہریں اسی طرح بن رہی ہیں، سارا کام جاری ہے. لڑائی اور سارے نہریں کے بن رہی ہیں. باوجود بالکل سب کچھ جاری ہے، اور جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ ایشوز جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ بیانات جاری ہیں. لیکن سارا کچھ جو ہے وہ کام جو ہے وہ چولستان کے اندر زمینوں کی آبادکاری ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. اور یہ ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پانی کا جو ایشو ہے، جو پانی کی تقسیم کا ایشو ہے، وہ پولیٹیسائز زیادہ کیا جا رہا ہے. وہ اتنا بڑا ایشو جو ہے سندھ سے زیادہ وہ پنجاب کے لیے ایشو ہے. وہ ایشو اس لیے ہے کہ پنجاب کا جو کسان ہے وہ اس کو تو پانی نیری ملتا ہی، اس کی ضروریات کے 20-30% بھی نہیں ملتا. اس کو سہولت یہ ہے کہ وہ یہ پانی جو ہے وہ ٹیوب ویلوں کے ذریعے جو ہے وہ نکال سکتا ہے. اگرچہ وہ مہنگا پڑتا ہے، بجلی کا خرچہ آتا ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ سولر کی صورت میں اب نکل آیا ہے. تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ پانی کا ایشو کمی اس لیے نہیں ہے کہ وہ آلموسٹ 80% جو پانی ہے وہ ٹیوب ویلوں کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، نہروں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سندھ کے اندر جو کہ زیر زمین پانی کھارا ہے، اس لیے ان کا پورا انحصار نہروں پہ ہے. اس لیے جو نہروں کا سیاست ہے یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کو پاپولیرٹی ملتی ہے. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کوئی سیاستدان اس پہ بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کسان اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر مزید ڈیم بنائے جاتے ہیں، دیکھیں اس وقت جو ہم ابھی پچھلے 2 مہینے میں 6 تربیلا ڈیم سمندر کے نظر کر چکے ہیں. تو ہم اگر کوئی 1-2 ڈیم اور بنا لیں تو پھر تو نہروں کا بھی ایشو نہیں ہے، آپ جتنی مرضی نہریں بنا لیں. ابھی تو مسئلہ تو پانی کی کمی کا ہے نا سندھ کے پہلے لیے. یہ بتائیے، جتنا یہ جو جنگ تھی 4 گھنٹے کی، 4 دن میں 4 گھنٹے کا جو اصل کھیل ہے، بظاہر آپ نے جیت لی، مگر جتنا خوفناک پروپیگنڈا فتح کا کیا جا رہا ہے اور انڈیا کو اکسایا جا رہا ہے
آپ سمجھتے ہیں جتنی بڑی وہ طاقت ہے، جتنی بڑی وہ اکانومی ہے، وہ اسے سالوں کر لے گی اور وہ خاموشی سے برداشت کر جائے گی؟ دیکھیں، آپ نے اگر دو تقریریں پاکستانی وزیر اعظم کی 14 اگست کی دیکھی اور سنی ہو، اور مودی کی 15 اگست کی سنی ہو، تو پاکستانی وزیر اعظم نے ایک نئی فورس کا اعلان کیا، اور وہ ہے میزائلوں کی اور راکٹوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ایک نئی فورس جو ہے وہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، مودی نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک آئرن ڈوم کی طرز پہ جو ہے وہ ایک نظام لانچ کریں گے جو 2035 تک ہم ڈیولپ کر لیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب یہ خود یہ واضح کرتا ہے مودی کا یہ بیان کہ کم از کم اگلے 10 سال تک تو جو ہے وہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کچھ جارحیت کرے۔ اچھا، یہ جو جنگ ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے، اس کا یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا، کیونکہ نہ ہی نواز لیگ اور نہ ہی پیس پارٹی اور نہ ہی پی ٹی آئی اس بیانیے پہ الیکشن جیت کے آتے ہیں، لیکن مودی کا سارا بیانیے ہی جو ہے وہ اس پہ کھڑا رہا ہے، اپنی برتری پہ کھڑا رہا ہے، ہندو توا پہ کھڑا رہا ہے۔ تو یہ مودی کے اگر آپ دیکھیں، باڈی لینگویج دیکھیں، تو وہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ایک شکست خوردہ ہیں، اور ان کی جو الفاظ ہیں ان کے دل سے نہیں نکل رہے۔ لیکن پہلے مودی کی میں تقریر سنتا تھا تو مجھے ان کے اندر ایک بڑا لیڈر جس کے اندر سے دل سے آواز نکلتی تھی وہ نظر آتا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر اتنی شکست خوردگی ہے کہ اب ان کے لفظ، ان کے اندر کا جو ہے وہ آپس میں کوئی فریکوینسی میچ نہیں کھاتی۔ تو یہ جو ہے وہ مودی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے، اور کانگریس جو ہے وہ بڑی تیزی سے پاپولیرٹی گین کرے گی۔ اب یہ پرینکا پہ ہے، راجیو پہ ہے، ان کے بیٹے پہ ہے راجیو کے، کہ وہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں اور وہ اپنا بیانیہ کیسا بنا سکتے ہیں۔ اصل یہ ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان میں ٹکر ٹوکری ہو گئی۔ عمران خان کی ہٹ دھرمی، ضد، اسٹمنس اور انقلاب جو بھی کہیں، ہر آدمی اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے، وہ ویسے ڈھہ گئے، پھر جنگ سامنے آ گئی، امریکہ انوالو ہو گیا، تو عوام مطمئن ہے، گڈی گڈی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، سب نارمل ہے۔ اب دیکھیں، اب ایک تو ایشو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا دونوں کو اس جنگ سے سبق جو ہے وہ مل گیا ہے کہ جنگ آپشن نہیں ہے، جنگ کسی صورت کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ آپشن جو ہے وہ اگر جنگ 24 سے 48 گھنٹے بھی دونوں ملک کے اندر رہ جائے گی تو یہ اسی گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ ایٹمی سانے میں بدل جائے گی۔ اب یہ سانے کی طرف تو انڈیا بھی نہیں جانا چاہتا، ہم بھی نہیں جانا چاہتے، تو پھر یہ اس جنگ نے، یہ حالیہ تنازع نے یہ تو بالکل واضح کر دیا کہ جنگ آپشن نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے دونوں ملکوں کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس پرابلم ہے، کہ دونوں ملکوں کے اندر جو بڑی لیڈرشپ ہے، ویژنری لیڈرشپ ہے، اس کا فقدان ہے۔ ہمیں دونوں طرف کی بطور، اگر آپ کسی ویسٹرن ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، کسی بڑے ادارے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نہ ہی پاکستان کے اندر فیوچر کا کوئی ویژن نظر آتا ہے، نہ ہی انڈیا کے اندر جو ہے وہ کوئی فیوچر کا ویژن نظر آتا ہے، کہ اب انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایک نیا راستہ دیں، اپنی عوام کو دیں، اس 1.5 خطے کی 1.5 ارب عوام کو دیں، کہ ان کے اندر جو ہے وہ جو ایشوز ہیں، جو کانفلکٹ ہیں، جو کشمیر کا ایشو ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، اس کو ریزالو کریں، اور دونوں جو ملک اپنی اپنی سرحدیں جو ہیں وہ کاروبار کے لیے کھولیں، اور اس طرح کھولیں جس طرح یورپی یونین نے کھولی ہوئی ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ملکوں کے اندر ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو یہ بتائے کہ اس جنگ کے بعد کا ویژن کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اس جنگ کے بعد کا ویژن یہ نہیں ہے کہ مودی یہ کہے کہ میں 2035 تک آئرن ڈوم بنا لوں گا۔ اس جنگ کا یہ ویژن نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ کہے
کہ ہم ایک نئی اسٹریٹجک فورس بنا رہے ہیں. اس جنگ کا ویژن تو ہے وہ ہے جو جاپان نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد سیکھا تھا. اس جنگ کا ویژن تو وہ ہے جو امریکہ نے اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ اسلحے نہ صرف استعمال نہیں ہوں گے بلکہ دنیا کے اندر کسی بھی کانفلکٹ کو ایٹمی اسلحے کی طرف جانے کی نوبت نہیں آنے دی جائے گی. یہ سبق ہم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں سیکھ رہا؟ وہ اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ ہمارے پاس ویژنری لیڈرشپ نہیں ہے. ہمارے پاس میں تو سمجھتا ہوں کاروباری لیڈرشپ بھی کوئی نہیں ہے. کاروبار بھی جو ہے کاروباری لیڈرشپ بھی ہوگی تو وہ بھی تو کوئی ویژن لے کے آئے گی نا. ہمارے پاس تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار لیڈرشپ ہے اس کے پاس یہاں کوئی ویژن نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم کی آپ جو ہے وہ تقریر سنیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے. آپ انڈیا کے وزیر اعظم کی تقریر سنیں اس کانفرنس کے بعد تو مزید مایوسی ہوتی ہے. تو یہ مایوسیاں جو جناب ہیں میں وہ آپ یہ کو روکوں بتاتی گا، ہیں کہ سبق نہیں سیکھا جا رہا. میں روکوں گا. سکندر اعظم 2232 قبل مسیح میں آئے تھے پطرس کے خلاف. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خطے کے لوگوں نے، اراؤنڈ کے سرداروں نے جا کے تلواریں نیچے رکھ دی تھی اور مل گئے تھے. اور جو پطرس بھی ہارے، میرا ہیرو ہے حالانکہ میں زمین کا بیٹا ہوں، مگر انہوں نے پوچھا آپ کو علم ہے کہ کیا چاہتے ہو سکندر اعظم نے؟ تو اس نے کہا جو ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ کہہ کے پیر پڑ گئے. اس سے لے کے اب تک کوئی لیڈر بتا سکتے ہیں کہ اس پورے خطے میں لیڈر آیا کبھی؟ یا کوئی جو یہاں ریلیجیس سفوکیشن ہے کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، جو پورا پراسپیکٹو ہے ہسٹوریکلی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی لیڈر پیدا ہو سکتا ہے یا آیا تھا کبھی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے دو بڑے لیڈر پیدا کیے ہیں اس دوران. ایک چندر گپت موریہ تھا اور چندر گپت کے پیچھے جو ہے کوٹلیا چانکیہ کی بہت بڑی دانش کھڑی تھی. وہ کوٹلیا چانکیہ مجھے کی پتا ایڈوائزری تھا کی وجہ سے کہ آپ وہیں آئیں گے. چانکیہ انٹلیکچوئل تھا، حکمران لیڈر نہیں تھا، سیاستدان نہیں تھا. بالکل. چانکیہ کی جو اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل جو فورس تھی چندر گپت کے پیچھے وہ چانکیہ ہی تھا. جی تو ٹھیک ہے. چانکیہ میں چانکیہ نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ جو ریاست ہے اس کے اندر جو مختلف وہ گروہ ہیں جو ریاست کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اپنی ریاست کو وسعت کیسے دینی ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ چندر گپت موریہ نے پھر اس کے بیٹے نے جو ہے وہ جو انڈیا کی ریاست کو جو ہے وہ بہت وسعت دی. اور اس کے بعد پھر اکبر آیا اور اکبر جو تھا اس نے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بلا مذہب اور ایک جو ہے وہ ڈائیورس قسم کی جو ہے وہ سوسائٹی تخلیق کی اور بلا رنگو لحاظ دیکھیں مذہب. کوئی اب آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو جابر حکمران تھے نا، اور ہم اتنی اس میں ہم پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں، سوشو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں جو نہیں نظر آتا ہے گاندھی کے علاوہ. اور گاندھی بھی اب تاریخی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انگریز نے استعمال کیا. یہ آزادی تو نہیں تھی نا، یہ تو تقسیم تھی. اگر اب ہم ریلائز کرتے ہیں تو یہ کوئی آزادی تو نہیں تھی، تقسیم تھی. کہ اگر آزادی کہتے ہیں تو پاکستانیوں سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کے لیڈر کو سڑک پہ لے جا کے سازش کر کے مار دیا، قتل کیا. آپ کے پرائم منسٹر کو جو بانیان پاکستان میں سے پہلا اس کو بھی مار دیا، اس کی بہن کو مار دیا. ایک سلسلہ ہے. تو یہ آزادی نہیں کبھی بھی نہیں تھی. اچھا آپ چھوڑیں، یہ تو بڑی لمبی بحث میں جائیں گے ہم. یہ بتائیے پرتگال کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں وہ مختلف طرح کی کہانیاں وہی جو آپ بھی میڈیا پہ سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. وہ ایشوز جو ہیں وہ اس سے زیادہ تو اندر کی انفارمیشن کسی کو نہیں ہے. لیکن وہ خواجہ صاحب کا جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کی آخری اننگز ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے تو اپنی لیڈر کو کہا ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہے تو وہ پہلے ہی مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جبکہ تو آپ مسلم لیگ کا اس وقت اسلام آباد کے نو کیپٹل میں جو جرنلسٹک حلقے ہیں، پالیٹیشین سب سے ملتے ہیں، کچھ تو خبر ہوگی نا کہ کون کون انوالو ہے. دیکھیں یہ مجھے کو اندر کی خبر اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ یہ کانسپائریسی جو تھیوریز ہیں
یہ دونوں طرف کی وہ کافی جو ہیں وہ وہی ہیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں. اب اس میں حقیقت کیا ہے اس کے حوالے سے تو ابھی تک کچھ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی بات. لیکن خواجہ صاحب بڑے زیرک سائنسدان ہیں اور خواجہ صاحب نے اگر یہ مسئلہ میڈیا پہ لایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ حق بجانے میں، وگرنہ وہ خواجہ صاحب پاورفل ہیں. وہ یہ چاہتے تو میڈیا پہ آئے بغیر بھی ان کے مسائل یہ تو حل ہو سکتے تھے. اگر میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی گڈی گڈی تو ہو گئی، سیاستدان سپورٹ بھی کر رہے ہوں، مگر اندر سے خوش تو نہیں ہوں گے نا. یقیناً یہ تو نیچرل ہے. ایک بہت بڑی پارٹی ان کے خلاف ہے، وہ بھی اگر سیٹل ہو جاتی ہے تو دل میں تو برا جانا نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی، یہ جو بیوروکریسی شتر بے مہار ہوئی، کرپشن عام ہوئی، انفراسٹرکچر ختم ہوا اور سماجی حیت ہی بدل گئی، اخلاقیات سب ختم ہو گئی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ریاست کا انفراسٹرکچر ہے وہ کہیں کنٹرول ہوتا ہوا ہے یا اور خرابیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے وہ جس طرح امریکہ اور چین کو دونوں کو اس نے خوش رکھا ہوا آن بورڈ لیا ہوا ہے، اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جہاں پہ نواز شریف کو اور زرداری دونوں کو بہت سے لارے لگا رکھے ہیں، وہیں پہ وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، شاہ محمود ہیں، بیرسٹر گور ہیں، اور وہ عمران خان کو بھی بہت سی جو ہے وہ آفرنگ کرتے رہتے ہیں. یعنی جو ہے وہ ساروں کے ساتھ جو ہیں وہ لنکڈ ہیں، بہت ویل اچھے کنیکٹڈ لنک ہیں. اور جس طرح وہ زرداری کو کہتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا، وہ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ مریم وزیر اعظم ہوگی اگلی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو سارے امید سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سب امید سے ہیں. تو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کلیہ یہ ہے کہ ہم سب امید سے ہیں، امید پہ ساروں کو رکھے اور این آخری لمحے جو ہے نا وہ جو کچھ کرنا ہے وہ آخری لمحوں میں فیصلہ کرو. آخری بالکل اکانومی کو فیلڈ مارشل امریکہ میں بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اکانومی گرو کر رہی ہے، برسلز میں بھی کہا ہے، روز اخبار میں بھی آتا ہے. اکانومی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت اور مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے اور لوگ کس پوزیشن میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں عام آدمی؟ دیکھیں جی، اگر آفاق بھائی عام آدمی کی بات کریں نا تو اکانومی گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری کم ہو. اکانومی گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی سستی ہو. اکنامی گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا انفراسٹرکچر بہتر ہو. تو اس حوالے سے تو انفراسٹرکچر صرف لاہور اور اسلام آباد کا بہتر ہو رہا ہے. روزگاروں کا، بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ چوکوں کے اندر اپنے بچوں کو لے کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور روزگاروں کا یہ مطلب ہے کہ ایک شہر کے اندر اب ہزاروں کے حساب سے دسترخوان لگتے ہیں جو تاجر اور دوسری تنظیمیں رفاہی ادارے لگاتے ہیں. جہاں پہ پہلے جو ہے وہ صرف غریب غربا آتے تھے، اب لوگ اپنے بچوں اور فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں، اچھے بھلے آتے ہیں، اچھے بھلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ اس ملک کا تو جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے. ہاں اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اے کے ڈی اور ان کے ادارے جو ہیں وہ مصنوعی طور پہ کراچی کے جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کو بہت اوپر لے کے چلے گئے ہیں. جو ہے وہ سٹاک جو ہے وہ انڈیکس جو ہے وہ بڑا بہتر ہو رہا ہے. لیکن ان کمپنیوں کا کاروبار کہاں بہتر ہو رہا ہے؟ کاروبار کے اندر ایکسپینشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ نئے فیکٹریاں کہاں سے کھل رہی ہیں؟ ان فیکٹریوں کے اندر ایکسپینشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو یہ تو کہیں نہیں ہو رہی. تو پھر یہ سب مصنوعی ایک ببل لگتا ہے مجھے تو. اور مہنگائی کہاں پر ہے؟ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈالر کنٹرول میں نہیں تھا اور ہر ہفتے جو ہے وہ نئے ریٹ ہوتے تھے. اب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اصل میں مہنگائی کنٹرول بھی نہیں ہو سکتی، اس میں قصور بہت سی جگہوں پہ حکومت کا نہیں بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کے اندر دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے سٹورز ہیں، یہ ایک ڈائریکٹ ٹو ہوم یا ڈائریکٹ ٹو فیکٹری یا ڈائریکٹ ٹو فارمر سے یہ جو ہے وہ لنک ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں. اب پاکستان کے اندر 3-4 مڈل مین آ جاتے ہیں، جو چیز سٹاک کرتا ہے اگلے دن مہنگی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریفارمز مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی فارمولے کے تحت جانا پڑے گا جس کے اندر امریکہ ہے کہ بڑے بڑے جو سٹورز ہیں، وال مارٹ ہیں، ٹیسکو، ایزڈا،
ठीक है कि नहीं, इनको आप लेके आए जो डायरेक्ट फैक्ट्रियों से माल उठाएं, डायरेक्ट इंपोर्ट करें, डायरेक्ट जो है वो किसान से लें, ताकि वो ये पाकिस्तान का आपने मिडल एक मैन सवाल नहीं। की गुंजाइश पैदा कर दी। आपके यहाँ तो जितना बड़ा स्टोर है उतना महंगा है। मैं इम्तियाज को और दूसरा एक और स्टोर है ना मेट्रो, मैं समझा था कि यहाँ सस्ता होगा, वो तो आग लगी हुई है वहाँ, आम अब वो दुकान से ज्यादा सस्ता इशू है। ये है कि इम्तियाज और ये जो लोकल स्टोर्स हैं, हमारी चेनें हैं, ये एक गली महल्ले वाले स्टोर के मॉडल पे हैं, ठीक है कि नहीं। आप इनसे इनको बड़ा करके आप पाकिस्तान में महंगाई नहीं खत्म कर सकते। आपको यहाँ पे वॉलमार्ट को लाना पड़ेगा, एजडा को लाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी फ्रेंच जो चेनें हैं उनको लाना पड़ेगा, जो डायरेक्ट फैक्ट्रियों से और डायरेक्ट किसानों से माल खरीदेंगी और बड़े पैमाने पे तो खरीद सकेंगी, आरडी का ताकि आपने जिक्र मार्केट के किया, अंदर जो है वो जब आरडी चार बड़ी आरडी कंपनियां आएंगी तो मुकाबला रहेगा। आरडी का आपने जिक्र किया। देसी स्टोर पे अभी दूध था $4.60 का, क्रोगर में था $2.70 का या 60 सेंट का, आरडी से मैं लेकर आया $1.80 का गैलन। जी जी, आप ये देखें ना, बड़ा फर्क। आरडी के आने के बाद टेस्को को और इनको वॉलमार्ट को कितना बड़ा वो मिला। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये है कि आप जब तक बड़े 4-5 बड़ी कंपनियों को बैक वक्त नहीं लाएंगे, जो ये बड़े पैमाने पे और अपने मॉडल के तहत, अच्छा इससे क्या होगा कि वो जो सेल टैक्स के अंदर 17% टैक्स के अंदर जो चोरी है, आप हैरान होंगे कि वो चोरी कितनी है। इस्लामाबाद शहर के अंदर उस 17% जो जीएसटी है उसमें का 2.5% जो है सरकारी खजाने में जाता है, बाकी मुल्क का तो आप हिसाब लगा लें, वहां तो जा ही नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। बस सजाद, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी गाहे बगाए। मैं थैंक बहुत यू, शुक्रगुजार हूँ आपका। नाज़रीन, ये बहुत टाइम शुक्रिया, हो गया, थैंक यू। आप अंदाजा लगा लें, आप खुद अपने तौर पे फैसला कर लें अजहर की गुफ्तगू से कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान जंग जीतने के बाद, कहाँ सियासत है और कहाँ डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स, महंगाई, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, सब आपके सामने है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।